لمرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے طے کر لیا، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ آل لوط میں لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں اور 1 بیوی تھی، بیٹا نہیں تھا ان کا۔ اسی لیے جب فرشتے آئے اور قوم لوط بھاگتی ہوئی آئی ان سے برا عمل کرنے کے لیے، تو بہت پریشان ہوئی کہ میرے ساتھ کوئی اور ایسا ہے نہیں کہ جو مل کر ان کا مقابلہ کرے اور مہمانوں کو بچائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کو ان کی آل کہا، یعنی اس آل میں کوئی مرد نہیں تھا، صرف عورتیں تھیں، اور وہ بھی ان کی اپنی بیٹیاں۔ بیوی جو تھی وہ اپنے شوہر پر پوری طرح ایمان نہیں لائی تھی، اس کے دل میں شک تھا، اس کا رجحان اور اس کی طرفداری اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ تو المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، چاہے کوئی پیغمبر کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو پیغمبر کے مشن سے محبت کم اور اپنی قوم کی گمراہی کے باوجود اس سے محبت زیادہ، تو پھر وہ قوم کے ساتھ ہی رہے گی، شوہر کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرے تو یہ دیکھ لے کہ اس کا دین ایمان کیسا ہے، کیونکہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ جائے گا۔ تو بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ پیچھے رہے گی، وہ ساتھ نہیں جا سکے گی۔ سورۃ الشعراء میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں سب کو نجات دی، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ اور لوط علیہ السلام کے اپنے گھرانے کے علاوہ دوسرا کوئی گھرانہ مسلمان نہیں تھا، کسی اور تیسرے مسلمان کا وجود نہیں تھا، ایک پیغمبر تھے، 2 بیٹیاں اور دیٹس اٹ، پوری قوم میں سے۔ سورۃ زاریات میں آتا ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ ان کے گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر ہم نے وہاں نہ پایا۔